دور رواں میں اگر سب سے بڑی کمی ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کے اندر تو وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ایک باپ کا انتقال ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوح اور قلم کو بنایا، تخلیق فرمائی، تو لوح سے قلم سے ارشاد فرمایا لکھ، تو قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب قلم یہ لکھ چکا تو اس خالق کائنات نے پھر ارشاد فرمایا لکھ، تو قلم نے سوال کیا کہ مولا کیا لکھوں؟ اب قلم کا یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا علم تو قلم پہ تھا، مگر اس کے آگے کا علم کچھ بھی قلم کو نہیں تھا، تو قلم پوچھ رہا ہے کہ کیا لکھوں؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا کلمہ جو لکھوایا قلم سے لوح کے اوپر وہ یہ تھا لکھ، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں اس کا خدا اس سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگائیے، اپنے اور اپنے رسول کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کا ذکر قلم سے لوح کے اوپر کروا رہا ہے۔ کیا مقام ہوتا ہے ماں باپ کا، اور کس طرح سے ایک باپ پرورش کیا کرتا ہے۔ میں نے قرآن کی تفسیر کے اندر ایک واقعہ پڑھا، اس کے بعد فاتحہ انشاءاللہ ہوگی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ ایک باپ اور ماں، ایک بیٹا، بچہ چھوٹا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے پرورش کی، لوگوں نے کہا جوان ہو دوسری شادی کر لو، کہا نہیں، میری بیوی کی نشانی ہے میں اسی کو پرورش کروں۔ اس نے شادی نہیں کی، اپنے بچے کی پرورش کی۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے۔ بچہ بڑا ہوا، کچھ عرصے کے بعد جب جوان ہو گیا بچہ تو شکایتیں آنے لگی باپ کے پاس، اپنے بچے پہ دھیان کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیا ہوا؟ ارے تمہارا بچہ شراب پیتا ہے، تمہارا بچہ جوا کھیلتا ہے، تمہارا بچہ آوارگی کرتا ہے۔ کہا نہیں، میں نے اس کی زندگی کے لمحے لمحے پر دھیان دیا ہے، نہ وہ شرابی ہے نہ جواری ہے، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ ایک دن وہ آیا کہ گھر کے اندر بچہ شراب پیے ہوئے داخل ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، منہ سے بدبو آ رہی شراب۔ سلیمان علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا زمانہ تھا۔ باپ نے جیسی دیکھا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو آگے بڑھا، دیکھو آج اس دور کے اندر شراب بھی بہت لوگ پی رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں شراب پی رہے ہیں، سمجھے؟ اور بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے۔ باپ نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا کہ مجھے یہی دن دیکھنے کے لیے رہ گیا تھا، تو شراب پی کے آ گیا گھر میں۔ نشے کی حالت میں تھا، اس نے باپ کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچا مارا۔
یہ قرآن کی تفسیر ہے. جب چانٹا مارا تو باپ کی آنکھ نکل گئی. باپ کا مقام میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہے باپ کا مقام. باپ کی آنکھ نکل گئی. لڑکا بے ہوش ہو کے گر پڑا. کچھ دیر کے بعد باپ خون میں لت پت پانی لے کر آیا, بچے کے منہ پر چھٹکا تو بچہ ہوش میں آیا. آنکھ کھول کے دیکھا تو باپ کا چہرہ خون میں لت پت تھا. پوچھا ابا آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ کہا بیٹا تو نے میرے رخسار پہ چانٹا مارا, اس سے میری آنکھ نکل گئی. کہا میں نے چانٹا مارا؟ ہاں تو نے چانٹا مارا, نشے کی حالت میں تھا تو. بیٹا خاموش ہو کر ایک کمرے کے اندر چلا گیا. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے. اور اندر جانے کے بعد کچھ وقت گزرا کہ اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی, بڑی بھیانک چیخ. تو باپ جو ہے اس لڑکے کا کمرے کی طرف دوڑا تو دیکھا کہ خون میں لت پت بیٹا وہاں موجود ہے اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ ایک طرف پڑا ہے. کہا بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا جس ہاتھ سے آپ کی آنکھ میں نے پھوڑی, آپ کی بیعدبی کی, میں نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا. کہا بیٹا میری تو آنکھ چلی گئی تھی, یہ تو نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ کو بھی توڑ لیا؟ تو شراب پینا بند کر دیتا, میرے لیے کافی تھا. باپ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس چلو. باپ نے ہاتھ اٹھایا, اپنی آنکھ لی اور سلیمان کے پاس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا. تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا؟ کہا کہ ہاں نبی اللہ میں نے معاف کر دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو معاف نہیں کرتا تو میں بھی اس کا ہاتھ نہیں جوڑ سکتا تھا. اندازہ لگائیے باپ کے مقام کا. سمجھے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو قدرت حاصل نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کی بارگاہ کا گستاخ ہے, ماں باپ اگر اسے معاف نہیں کرتے ہیں تو نبی بھی اس کی مدد نہیں کیا کرتے. نبی نے آنکھ لی اور اس کے جس کی پھوٹی تھی باپ کی اس کے حلقے میں رکھا اور اپنے ہاتھ کو پھیرا تو آنکھ اچھی ہو گئی. سبحان اللہ. کٹا ہوا ہاتھ لیا, ملایا, اپنے دستے پاک کو پھیرا, ہاتھ جڑ گیا. سبحان اللہ. ماں باپ کا یہ مقام ہے, جس نے ماں باپ کی خدمت کر لی اس کے نام جنت لکھ گئی. اس لیے کہ ہمارا نبی قادر نہیں کہ جھوٹ بولے, اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں, ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں, آخرت میں جنت میں وہ انبیاء کے پڑوسی میں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ. ایک باپ کی خدمت کرنے والے بچوں کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت جن کی ایصال ثواب کے لیے محفل ہے ان کو قبر میں سکون عطا فرمائے. بھلا یہ گردش دورہ بگاڑے گا میرا کیا حق, بھلا یہ گردش دورہ بگاڑے گا میرا کیا حق, جمال دین و ملت نے, جمال دین و ملت نے میری خاطر دعا کی گئے, جمال دین و ملت نے میری خاطر دعا